السلام علیکم فرینڈس. پاکستان کا بجٹ فسکل ایئر 2024-25 کے لیے اس کے اوپر میری ویڈیوز چل رہی ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ نان ریزیڈنٹس یا اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کا ایک اور چینج کی گئی ہے، اور اس میں سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس فار نان ریزیڈنٹس اس کا نام دیا گیا ہے. آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ نان ریزیڈنٹ پرسنز جو ہیں ان کی انکم پاکستانی سورس انکم کہلائے گی اس ایکسٹینٹ تک، اس حد تک جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بزنس کنیکشن پاکستان میں ظاہر کرتی ہے. بزنس کنیکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان میں اس کا کوئی سورس آف انکم ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی اور سورس آف انکم ہے، تو اس کو پاکستان میں ٹیکسیشن ہوگی اس حد تک جس حد تک وہ پاکستان میں انکم ارن کر رہا ہے. اب بزنس کنیکشن کو کی ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اور اس میں سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس ان پاکستان شامل کی گئی ہے. یعنی اگر کسی نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی پاکستان میں سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس ہے تو تب بھی اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس کیا ہے؟ یہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. نمبر 1، گڈس، سروسز یا پراپرٹی کی کوئی ٹرانزیکشنز نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی کسی پاکستانی ریزیڈنٹ کے ساتھ ہو یا پاکستان میں رہنے والے کسی بندے کے ساتھ اس کی ایسی ٹرانزیکشن ہو. اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ڈاؤن لوڈ آف ڈیٹا یا سافٹ ویئر پاکستان میں، یہ سروس بھی اس میں شامل ہے. اگر ان ہیڈز میں ٹوٹل پیمنٹس جو ہیں، ایسی ٹرانزیکشنز جو ہیں ایک کسی سال کے دوران کہ ایک مقررہ حد سے بڑھ جاتی ہیں جو کہ ایف پی آر پریسکرائب کرے گا. ابھی یہ پریسکرائب نہیں کی گئی ہے، ایف پی آر یہ حد مقرر کرے گا، تو یہ سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس ان پاکستان کی ڈیفینیشن میں آئے گی. نمبر 2، سسٹمیٹک اور کنٹینیوس بزنس ایکٹیویٹیز پاکستان میں کرنا اور انٹریکشن کرنا تھرو ڈیجیٹل مینس with such number of users used in Pakistan as may be prescribed. تو پاکستان میں ڈیجیٹل مینس سے کوئی کمیونیکیشن کرنا، کوئی انٹریکشن کرنا بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، وہ نمبر آف یوزرز ایک سرٹن نمبر اس سے اگر بڑھ جائیں گی تو تب بھی وہ سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس ان پاکستان میں آئے گا. اور اس میں نمبر آف یوزرز جو ہیں وہ ابھی پریسکرائب نہیں ہوئے ہیں. اور یہ جو ڈیجیٹل مینس کے تھرو انٹریکشن ہے یا بزنس کرنا ہے، یہ ارسپیکٹیو آف ویدر دا ایگریمنٹ آف سچ ٹرانزیکشن اور ایکٹیویٹیز از سائن ان پاکستان، یعنی کہ یہ ان ٹرانزیکشنز کا، ان ایکٹیویٹیز کا پاکستان میں کانٹریکٹ سائن ہوا یا نہیں ہوا، اس پہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یا نان ریزیڈنٹ کا پاکستان میں بزنس ہے، پلیس آف بزنس ہے، یا اس کی ریزیڈنس، اس کی رہائش پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، اس پہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یا نان ریزیڈنٹ پاکستان میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی ان تینوں چیزوں پہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ امینڈمنٹ کی گئی ہے اور اس میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز افیکٹ ہوں گے. لیکن دا گڈ نیوز از کہ ایسے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو کہ ڈبل ٹیکسیشن، ایسے کنٹری میں ہیں جہاں پہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہوا ہے پاکستان اور اس کنٹری کا، وہ اس امینڈمنٹ سے افیکٹ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ڈبل ٹیکسیشن کا جو ٹریٹی ہے وہ ڈومیسٹک لا کو اوور رائڈ کرتا ہے. یعنی کہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی جو ہے وہ لا اگر ایک چیز کہتا ہے اور پاکستانی لا کو دوسری چیز کہتا ہے تو پرائرٹی جو ہوگی یا جو افیکٹ ہوگا وہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا ہوگا. مینلی اگر آپ دیکھیں تو اس امینڈمنٹ میں ڈیجیٹلی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈیجیٹل بزنس جو ہوتا ہے یا سروس کی پروویژنس ہوتی ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی. اور اسپیشلی ان کیس کہ جہاں پہ کچھ کنٹریز کے ساتھ جو پاکستان کے ڈبل ٹیکسیشن کی اوائڈنس کے
ایگریمنٹس نہیں ہیں تو وہاں پہ ٹیکسیشن نان ریزیڈنٹ کی بھی ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے تقریباً تمام کنٹریز کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ اور باقی بہت سارے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کے ٹریٹیز سائن ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے. ادروائز جو لوگ ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی سائن نہیں ہوا تو وہ لوگ ٹیکس نیٹ پہ آ جائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.